احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها ان قل، رواہ بخاری۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اعمال جو باقاعدگی سے کیے جائیں اللہ کو وہ بہت پسند ہے، اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک دن قرآن شریف پڑھا جائے پھر چھوڑ دیا جائے، نہ پڑھا جائے، 2 دن کے بعد پھر سارا دن ہی قرآن شریف پڑھتے رہیں۔ آپ ذکر کرتے ہیں تو روزانہ کریں، ایک مقدار، ایک تعداد مقرر کریں اور روزانہ کریں۔ جیسے کھانے کا ٹائم مقرر ہے کہ جیسے ہی کھانے کا وقت آتا ہے تو بھوک لگ جاتی ہے، ایسے ہی جب اوقات مقرر کر لیے جائیں، وہ وقت آئے تو بندے کو تڑپ پیدا ہو اپنا وہ عمل کرنے کی۔ ہر وہ نیک عمل جس میں باقاعدگی اختیار کی جائے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان لوگوں کے لیے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کرنا چاہتے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے محبت کرنے والے ہو جائیں، ان کی اتباع کرنے والے ہو جائیں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب حضور کی محبت میں باقاعدگی اختیار کریں، سنت میں باقاعدگی اختیار کریں، ہر کام جو سنت ہے اس کو کرتے جائیں۔ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، دائیں ہاتھ سے پانی پینا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا سنت ہے، 3 سانس کے اندر پانی پینا سنت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب وہی ہے، مجھ سے محبت کرنے والا وہی ہے جو میرے نبی کے طریقے کو پکڑتا ہے۔ جب ہم یعنی سنت پر عمل کرنا شروع کریں گے اور باقاعدگی اختیار کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس پر چلیں گے، تو وہ عمل ہمیشگی کی وجہ سے اللہ کو سب سے زیادہ پیارا محبوب ہو جاتا ہے۔ آج جو عمل کیے جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہیں یا نہیں، لیکن اگر باقاعدگی ہے اس کے اندر، نماز ہے اس میں باقاعدگی اختیار کرو، روزے ہیں اس میں باقاعدگی اختیار کرو، اللہ نے توفیق دی ہے، حج کیا ہے اور پھر آپ پھر بھی جا سکتے ہیں تو ضرور باقاعدگی اختیار کریں۔ ایک فرض حج ہو جائے گا، اس کے بعد بقایا نفلی حج ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر اللہ نے توفیق دی ہے کسی غریب پر خرچ کرتے ہیں تو باقاعدگی سے کریں۔ اللہ والوں کی محفل مجلس میں آئے ہیں تو باقاعدگی سے آئیں، کبھی آیا کبھی نہ آیا، کبھی آیا کبھی نہ آیا۔ جو روٹین ہے اس روٹین کے مطابق چلیں، اس میں تبدیلی نہ آنے دیں۔ اس کا نام عشق ہے، اس کا نام وہ عمل ہے جو عند اللہ، اللہ کے ہاں قبول ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑتے ہیں، اس درجے کے جڑے ہیں کہ اگر رستے میں رکاوٹ آئی اور ان کے جن کے آپ غلام تھے امیہ کے، وہ آپ کو آنے نہیں دیتا تھا، قید کر لیتا، سینے پر پتھر رکھتا بھاری، کوئلوں پر لٹاتا۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں سنگت میں نہ جاؤ، جو وہ پیغام دیتے ہیں اس پیغام کو چھوڑ دو، اس کو تسلیم نہ کرو۔ انگاروں پر لیٹنا، بھاری بھاری پتھر سینے پر برداشت کیے، کوئلوں پر لیٹ گئے اور سنگلاخ پتھروں پر، نکیلے پتھروں پر گھسیٹے گئے، بار 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 دی سزا دے دی گئی، لیکن آپ پیچھے نہ ہٹے۔ اس کو کہتے ہیں یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں ابو جہل ہے اور اس کو یہ زعم ہے کہ میں سردار ہوں اور یہ لونڈی ہے، خادمہ ہے، نکرانی ہے،
یہ ہمارے جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں یہ ان کو پسند کرنا شروع ہو گئی. جس دین کی ہم مخالفت کرتے ہیں یہ دین اس نے قبول کر لیا. تو ڈرانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا. ایک اونٹ دائیں طرف ٹانگ سے باندھا، دائیں ٹانگ سے، اور ایک اونٹ کی رسی بائیں ٹانگ کے اندر باندھ دی. نیزہ لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گی تو میں یہ نیزہ پیٹ میں ماروں گا اور مخالف سمت میں اونٹ دوڑا دوں گا. تو اس نے کہا آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، جو وظیفہ میں نے پکڑا ہے یہ میں نہیں چھوڑ سکتی. 2 ٹکڑے ہو گئی اور اس کے بعد نیزہ مارا گیا، 2 ٹکڑے ہو گئیں، اور آپ نے دین سے پیچھے نہ ہٹی، حضور کی محبت سے پیچھے نہ ہٹی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے پیچھے نہ ہٹی. آج کوئی بے دین بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف بات کرتا ہے، بندے سننا شروع کر دیتے ہیں. کوئی بد مذہب حضور کے بارے میں کوئی گفتگو کرتا ہے، لوگ سننا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیسا عشق ہے جو منٹوں میں بدل جاتا ہے، یہ کیسا پیار ہے جو سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اور وہ پیار بھی دیکھیں پتھروں پر، انگاروں پر، اور اونٹ باندھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لیکن عشق میں کمی نہ آئی. اور اس کے باوجود آج ہم ٹھنڈی ہواؤں میں رہ کر، آج ہم اپنے گھروں کے اندر اس طرز پہ رہتے ہیں کہ ہر چیز میسر ہے. پھر بھی پوچھیں لڑکیوں سے، خواتین سے، پردہ مشکل ہے. جب بھی پوچھیں فلاں کام مشکل ہے، فلاں چیز مشکل ہے، چلنا مشکل ہے. وہ 7 کھجوریں کھا کر سارا دن کے اندر سینکڑوں میل سفر کر کے جہاد کرتے اور دین کا پیغام پہنچاتے، اللہ کے نام پر کافروں سے لڑتے، دین کی وجہ سے اپنے جسم کے چیتھڑے ان کے اڑا دیے جاتے، پھر بھی اف تک نہ کرتے. اپنے بچے دین کے لیے دیے. یہ ہے استقامت، یہ ہے باقاعدگی. بچے پڑھائے، بچوں کو سنبھالا، بچوں کی تربیت کی، اپنی جان، بچوں کی جان دین کے لیے قربان کر دی. ایک صاحب کا قصہ آتا ہے کہ وہ جہاد پر گئے، حضرت فروخ نام ہے ان کا. یہ جہاد پر گئے تو آگے بڑھتے 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 یہاں تک کہ 27 سال تک واپس نہ آئے. 27 سال کے بعد جب واپس آئے، دروازہ کھٹکایا اپنے گھر کا، تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا. تو حضرت فروخ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے الجھ پڑے کہ تو نوجوان بندہ ہے، میرے گھر میں کیا کرتا ہے. وہ اندر آنے چاہتے ہیں اور اندر جو جوان ہے وہ باہر والے کو اندر نہیں آنے دیتا کہ بھی آپ کون ہیں میرے گھر میں داخل ہونے والے، یہ میرا گھر ہے. اندر سے خاتون نے آواز سنی، جو اندر جوان تھا اس کو کہا بیٹا اس کو آنے دو. وہ آئے اور اس وقت فوراً نماز کا ٹائم تھا. انہوں نے جلدی جلدی وضو کیا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے چلے گئے. جب مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھی تو وہاں ایک نوجوان نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد پھر ایک نوجوان نے مسند لگائی. سینکڑوں اور ہزاروں لوگ اس کے آگے بیٹھ کر حدیث پڑھنے لگ گئے. اور حضرت فروخ اس نوجوان کو دیکھ کر رشک کر رہے ہیں، کاش میرا بیٹا ہوتا اور وہ عالم ہوتا اور وہ حدیث پڑھاتا، اس طرح دین کا کام ہوتا. تو یہ حسرت اپنے دل میں لیے بیٹھے. جب واپس آئے گھر میں اور بیوی سے فرمایا کہ آپ نے میرے کوئی 25 یا 30 ہزار درہم، اس وقت وہ رکھا کے گئے تھے، جب جہاد پر گئے تھے 25-30 ہزار درہم رکھ کے گئے تھے گھر میں، کہ میرا قرضہ ہے وہ درہم مجھے چاہیے، میں وہ قرضہ اتارنا ہے. وہ بیوی کہنے لگی جب آپ گئے تھے تو اخراجات کے لیے اور معاملات تھے وہ میں نے پورے کر لیے،
لیکن 25-30 ہزار درہم جو آپ مجھ سے طلب کر رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو درہم چاہیے یا وہ مسجد نبوی میں جس نے نماز پڑھائی اور جو درس حدیث دے رہا تھا وہ بندہ چاہیے؟ وہ کہنے لگے اگر وہ مل جاتا ہے پیسوں کے عوض میں تو میں ایسے ہزاروں درہم دینار اور لگانے کو تیار ہوں اگر وہ مجھے ملتا ہے۔ تو فرمانے لگی تجھے مبارک ہو، وہ تیرا بیٹا ہے۔ کہا وہ میرا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہ جب آپ جہاد کے لیے گئے تھے وہ میرے پیٹ میں تھا، اور آپ ایک شہر سے دوسرے شہر، ملکوں سے ملک 27 سال آپ جہاد میں مصروف رہے، اور اس کے بعد جب آپ واپس لوٹے تو یہ جو آپ نے پیچھے درہم رکھے تھے 27,000 درہم ہے یا 30,000 درہم رکھ کے گئے ہیں، میں نے کسی الٹے ملٹے کاموں میں نہیں لگایا، میں نے وہ درہم دینار اس کی پڑھائی پر خرچ کیے۔ اس کی پڑھائی پر خرچ کرنے کی وجہ سے آج وہ عالم ہے اور مدینہ کا امام ہے، اور اس کو امام ربیعہ رائی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ امام ربیعہ رائی امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد ہیں۔ تو بیٹا دیکھیں کس قدر استقامت ہوتی ہے اولاد پر، وہ اللہ کو عمل وہ بڑا پسند ہے جس پہ استقامت کی جائے۔ تربیت اولاد پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، تھوڑا کھا لیں بچوں کو پڑھائیں۔ مثال کے طور پر توجہ جتنی بھی ہو بچوں کی تعلیم پر، تربیت پر، پڑھائی پر دیں۔ اگر وہ یہ سوچتی میرا شوہر چلا گیا ہے، ذمہ داری میرے شوہر کی تھی، وہ آئے گا تو اس کو پڑھائے گا، نہیں ہے ورنہ لوفر ہو جائے، نہیں، شوہر گیا 27 سال واپس، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے، کوئی رابطہ، کوئی خط نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے، کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں آئی۔ 27 سال تک اس نے اپنا آپ سنبھالا، جوان تھی، اس نے اپنے گھر کی حفاظت کی، اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اس نے اپنا بچہ پالا، معاشرے میں سنبھالا، خراب نہیں ہونے دیا۔ جن کے والدین تھے ان کا بیٹا امام نہیں بنا، جس کا باپ یعنی گلی محلے میں تھے، اگر وہ سوچتی فلاں کا بیٹا نہیں پڑھ رہا تو فلاں کے بیٹے میں تعلیم میں کمی ہے، میرے بیٹے میں ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، نہیں، اس نے اپنا فرض نبھایا۔ اس نے فیشن پہ توجہ نہیں دی، اس نے اپنی توجہ دائیں بائیں نہیں کی، یہ نہیں دیکھا یہ فکر عورتیں آ کے پتہ نہیں ہن تیرا کی بنے گا، اب تو تیرے سر کا سایہ ہی نہیں رہا۔ جس کے سر پر سسر نہ ہو وہ سسر بھی شہید ہو چکے ہیں ان کے، جن کا بھائی کوئی نہ ہو بھائی بھی شہید ہو چکے ہیں، جن کے والد کا سایہ بھی اٹھ جائے ان سے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اکیلی اپنے گھر میں اپنا آپ سنبھالنا، اپنے بیٹے کو پڑھانا اور اس کو وقت کا امام بنا دینا، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اور وہ جب واپس آئے تو ایک گلہ بھی نہ کرنا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے گئے تھے۔ کہا اگر آپ دین کے لیے گئے ہیں تو میں نے بھی پیچھے، آپ نے اگر دین پر چلتے ہوئے وفا کی دین کے ساتھ، اور آپ نے اپنی جان کے نذرانے زندگی کے 27 سال جہاد کرتے گزار دیے ہیں، تو میں نے آپ کے انتظار میں جہاد کرتے ہوئے 27 سال گزار